نبی سے محبت صرف زبان سے کہنے سے ثابت ہو جائے گی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، نبی کی پیروی کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو، تب اللہ سے محبت ہوگی۔ اور ایک نقطے کی بات بتا دوں، محبت میں دو سائیڈ ہوتی ہے، ایک محبت کرنے والا ہوتا ہے، ایک محبوب ہوتا ہے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے والے کو محب بولتے ہیں، اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میرے نبی کے نقش قدم پر چلو گے تو تم محب بھی بن جاؤ گے اور محبوب بھی بن جاؤ گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو نبی کی پیروی کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو، نبی کو اپنا سپریم کورٹ مانو، نبی کی بات کو اپنی آخری بات مانو، نبی کی حدیث کو اپنی آخری حدیث مانو۔ نبی کی حدیث سامنے آ جائے تو چوں اور چرا، اگر اور مگر نہ کرو، اور اللہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر زبان سے ہم نے جب بھی نام لیا لوگ ہم پر گستاخی کا الزام لگاتے رہے، ہم نے جب بھی نام لیا اس بزرگ ہستی کا، ہم نے بغیر رحمت اللہ علیہ کے نام نہ لیا۔ ہوتا ہے بہت سے علماء ان اماموں کا نام لیتے ہیں، بڑے ہی بے ادبی کے ساتھ ابو حنیفہ کرتے ہیں، لیکن کم از کم میرا ریکارڈ نہیں ہے، اللہ گواہ ہے، میں نے جب بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام لیا ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کا نام لیا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان بزرگان دین کی صحیح تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے، مولانا عبد الجبار غزنوی، حدیث پڑھا رہے تھے، ان کے ایک شاگرد نے کہا مولانا امام ابو حنیفہ کو تو 16 حدیثیں یاد تھی، بس 16 حدیثیں۔ سن لو، اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم ائمہ کی توہین کرتے ہیں اور ائمہ کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں تو آؤ سچا واقعہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ پاکستان کے عالم ہیں جماعت اہل حدیث کے جلیل القدر عالم مولانا عبد الجبار غزنوی حدیث پڑھا رہے ہیں، شاگرد کہتا ہے استاد محترم ابو حنیفہ کو تو بس 16 حدیثیں معلوم تھی۔ مولانا عبد الجبار غزنوی غصے سے لال ہو جاتے ہیں اور اس شاگرد کو فوراً وہاں سے بھگاتے ہیں، فوراً اپنے مدرسے سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص امام ابو حنیفہ کی توہین کرے وہ شخص اسلام پر مر نہیں سکتا، اس کی موت اگر ہوگی تو نفاق پر ہوگی۔ اور واقعہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وہ لڑکا بعد میں قادیانی ہو کر مرا۔ میرے بھائیوں، ہم نے کسی امام کی توہین کو اپنا مسلک نہیں بنایا، اگر یہ سمجھتے ہو تمہاری غلط فہمی ہے۔ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح تعظیم، ان کا صحیح مقام، ان کا صحیح مرتبہ آپ تک پہنچانے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ اللہ ہمیں امام ابو حنیفہ ہی نہیں تمام ائمہ کی صحیح تعظیم اور ان کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کو امام ابو حنیفہ کا ایک قول آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ علامہ شاہ ولی اللہ نے اس واقعے کو عقد الجید، اپنی یہ کتاب عقد الجید میں نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ، اے امام صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ کا کوئی فتویٰ اللہ کی کتاب کے خلاف نظر آئے، سن لو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات کر رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ امام صاحب اگر آپ کی کوئی بات اللہ کی کتاب کے خلاف نظر آئے تو ہم کیا کریں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب کیا دیتے ہیں؟ اترکوا بکتاب اللہ، میری بات کے آگے، اللہ کی کتاب کے آگے میری بات کو چھوڑ دو میری بات کو۔ سوال کرنے والے نے دوسرا سوال داغا، اذا کان خبر الرسول یخالفہ، امام صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ کی بات اور آپ کے فتوے کے خلاف حدیث موجود ہو تب کیا کریں؟ میرا جواب نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنو، فرما رہے ہیں اترکوا قولی بخبر رسول، میری بات چھوڑ دو، رسول کی حدیث کو اپنا لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کرنے والے نے تیسرا سوال کیا، اے امام صاحب اذا قول الصحابۃ یخالفہ، اگر کسی صحابی کا قول آپ کے فتوے کے خلاف ہو تب کیا کیا جائے؟ اللہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ فرماتے ہیں اترکوا قولی بقول الصحابہ،
اے لوگوں، قرآن اور حدیث تو بہت دور کی بات ہے، اگر میری بات کسی صحابی کی کسی قول سے ٹکرائے تو صحابی کے قول کو لے لو اور میری بات کو ٹھکرا دو۔ ہم نے کسی پر الزام نہیں لگایا میرے بھائیوں، ہم نے کسی کی توہین نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے رہے، سنو، میں نوٹ کر کے آیا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لم یزل الناس فی صلاح ما دام فیہم من یطلب الحدیث، اے لوگوں سنو، تم اس وقت تک بھلائی سے رہو گے جب تک حدیث کو سیکھو گے، حدیث کو سیکھو گے، جب تک حدیث کو جانو گے۔ آج ہم حدیث پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم ہی ایک حدیث والے ہو، ہمارے پاس حدیث نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک حدیث کو سیکھیں گے۔ فَإِذَا طَلَبُوا الْعِلْمَ بِلَا حَدِيثٍ فَسَدُوا، اور جب وہ حدیث کو چھوڑ دیں گے اور قصے کہانیاں سنانے لگیں گے، ان کی باتیں کرنے لگیں گے، فَسَدُوا، تو وہ برباد ہو جائیں گے۔ جاؤ میرے بھائیوں، ہم ان بزرگان دین اور ائمہ کرام کے حوالے سے بھی آپ سے کہتے ہیں کہ آؤ اپنے مسئلوں کو حل کر لو، آؤ ایک چھوٹی سی نماز کو لے لو۔ نماز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہو، کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی پیٹ پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، اور کوئی تو ہاتھ باندھ ہی نہیں رہا ہے۔ اختلاف موجود ہے، آؤ اس اختلاف کو محمد رسول اللہ کی کورٹ میں لے کر چلو، دیکھو محمد رسول اللہ کا فیصلہ کیا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ آؤ میں تمہیں وہ حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ وعن وائل بن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدری۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا اور حدیث کا نمبر ہے 479۔ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، صحابی کہہ رہے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی اور اللہ کے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھا۔ آؤ اگر تمہیں محمد الرسول اللہ کی سپریم کورٹ کا فیصلہ منظور ہے تو اس حدیث پر عمل کر کے اپنے اختلافات کو ختم کر لو اور آگے بڑھو۔ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے ایک مسجد میں چلے جاؤ، آمین کی آواز زور سے آتی ہے، ایک مسجد میں چلے جاؤ، آمین کی آواز آتی ہی نہیں ہے، اختلاف موجود ہے۔ ایک جگہ آمین زور سے کہی جا رہی ہے، ایک جگہ آمین آہستہ سے کہی جا رہی ہے، اختلاف موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں جاؤ، اگر اختلاف موجود ہے کوئی بڑی بات نہیں، صحابہ میں بھی اختلاف ہوئے تھے، آؤ ذرا یہ دیکھو کہ محمد رسول اللہ کی کورٹ کا کیا فیصلہ ہے۔ حدیث اٹھاؤ، حدیث کیا کہتی ہے؟ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته